ISI کے اپوائنٹمنٹ سے متعلق جو معاملات ہیں طے پا چکے ہیں. اپوائنٹمنٹ ہے وہ بڑی جلدی ہوگی. ایک اعتماد کی فضا میں یہ فیصلہ وہ ہوگا. وزیر اعظم نے کہا کہ کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں سول ملٹری ریلیشن شپ اتنے اچھے نہیں رہے جتنے آج. بڑا کریڈٹ جنرل باجوہ کو بھی جاتا ہے. ہمارے اور آرمی کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. ہم پولیٹیکلی سوچتے ہیں لیکن میوچلی ساری چیزیں سیٹل. اور جس ملک میں اہم ترین تقرریاں جادو ٹونے سے کرتا ہو. میں حیران ہوں کہ سیاسی چڑیلیں بھی اب جادو ٹونے کے اوپر تانے دے رہے ہیں. مہنگائی ہے اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ انٹرنیشنل پرائسز میں اضافہ ہے. جنات کی اسسٹنس وہ اس چیز کے لیے استعمال کیوں نہیں ہوتے کہ عوام سے مہنگائی کا بوجھ کم کیا جائے. السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. راولپنڈی میں ایک اور تشدد کا افسوسناک واقعہ ہوا ہے. ایک خاتون کو اس کی ایک نند مارتی رہی اور دوسری نند کے شوہر بھی مارتے رہے. آج یہ سارے گرفتار ہوئے، لیکن اس خاتون کے شوہر نے یہ بیان دیا کہ میں تو گھر پہ ہی نہیں تھا اس دن جب یہ واقعہ ہوا، اور ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یہ عورت ہمارے اوپر جادو ٹونا کرتی تھی. یہ جادو ٹونا، جنات، دیو، چڑیلیں، بلائیں، یہ تو غریب لوگوں کی باتیں ہوا کرتی تھیں. یہ ڈکشنری غریب لوگوں کی ہوا کرتی تھی. ایسی داستانیں غریب لوگ سنایا کرتے تھے. لیکن اب ہماری ایلیٹ میں بھی اس طرح کی باتیں ایک فیشن بن چکا ہے. جی ہاں، آپ کل سے یہ سن رہے ہیں. حکومت کہتی ہے کہ DGISI کی تعیناتی کا مسئلہ حل ہو چکا ہے. اگر حل ہو چکا ہے، جیسا وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے بار بار، شیخ رشید کہہ رہے تھے بار بار، وزراء سارے یہی بات کر رہے تھے، تو پھر ابھی تک مسئلہ کہاں ہے؟ آج ایک نئی بات بھی آئی کہ مہنگائی اس لیے ہے ملک میں کیونکہ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے. حالانکہ کل پرسوں تک تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ پچھلی حکومتیں لوٹ مار کر گئیں، کرپشن کر گئیں، کھا گئیں، لوٹ گئیں، اس وجہ سے مہنگائی ہے. آج پتہ چلا کہ نہیں، یہ تو تیل کی وجہ سے مہنگائی ہے. اور کرپشن لوٹ مار کے حوالے سے آج آصف علی زرداری صاحب پیش ہوئے عدالت میں. آصف علی زرداری بڑا ماسٹر کارڈ کھیلتے ہیں، وہ ہمیشہ عدالتوں میں پیش ہو جاتے ہیں، چاہے بیمار ہوں، چل بھی نہ سکیں، لیکن ساتھ ساتھ کہہ بھی گئے. کسی نے پوچھا تو جواب دیا کہ جب تک پاکستان کی معیشت مزید نیچے نہیں بیٹھ جاتی احتساب کا عمل چلتا رہے گا. اب مزید معیشت کتنا اور بیٹھے گی نیچے؟ ہم ان موضوعات پر بات کریں گے. بہت اہم مہمان ہمارے ساتھ ہیں، تعارف کرا دیتا ہوں. ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر کامل علی آغا صاحب نے، پاکستان مسلم لیگ کاف سے ان کا تعلق ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ قیصر احمد صاحب، PMLN کے رکن قومی اسمبلی ہیں. امجد خان نیازی صاحب PTI سے قومی اسمبلی کے رکن ہیں، اور محترمہ شیلہ رضا صاحبہ پیپلز پارٹی سے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. شیلہ رضا صاحبہ، اگر بات آپ سے کی جائے، یہ جادو ٹونا جنات کی باتیں ہو رہی ہیں، پیپلز پارٹی تو خود ان باتوں پہ یقین رکھتی ہے، پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ سیاست میں ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے نہ لیا جائے، کیونکہ میں بڑی ڈرتی ہوں فتوے وغیرہ سے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سیاست میں جادو ٹونے سے زیادہ عقل سمجھ ہی کام آتی ہے اور سیاسی فیصلے صحیح وقت پر ہوں. لیکن کیونکہ اب ہر طرح کی بات ہمارے ہاں لوگ کرنے لگے ہیں سیاست میں، تو یہ بات بھی ہونے لگی ہے کہ جادو ٹونا، اور این نام سے جو نام شروع ہوتے ہیں حرف این سے، وہ وزیر اعظم کے لیے جو ہیں وہ بہتر ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ بوزدار جو ہیں صاحب اور عارف الوی اور عمران اسماعیل، یہ اب مجھے نہیں معلوم، میں نے اس طرح کی بات نہیں کی، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں بہت ساری باتوں کو، اپنی سیاست کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے، اس کے حساب سے ہمیں سیاست کرنی چاہیے. اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا اختلاف ایک دوسرے کی پالیسیز سے ہے. ہمارا نشانہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ
کسی کے گھر کے اندر نہیں ہونا چاہیے. تو یہ زیادہ بہتر میرے حساب میں رہے گا اور اسی طرح چلنا چاہیے, اور نہ ہی پرسنل اٹیکس ہونے چاہیے, اور انتقام تو ہونا ہی نہیں چاہیے, ورنہ تو پھر آپ دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے. امجد خان نیازی صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. یہ چڑیلیں کہنا, بڑی لیڈر کو گھر کے معاملات کی باتیں کرنا, کیا اب ہماری سیاست یہاں سمٹ چکی ہے؟ سیاست میں کوئی وسعت, کوئی وسیع القلبی نہیں رہ چکی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شوکت بھائی, پہلے تو میں رضا صاحبہ کے ایک بیان کے بارے میں کہوں گا کہ سنی سنائی باتوں پہ اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے, قرآن پاک میں ہے کہ سنی سنائی باتوں پہ نہیں جانا چاہیے, بات تو پہلے تصدیق کر لینی چاہیے, قرآن کہتا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ بالکل میں اس کے حق میں ہوں کہ ذاتیات تو کبھی بھی سیاست کے اندر نہیں لانی چاہیے. اگر جس کے اعمال ہیں تو پھر اعمال کے بنیاد پہ آپ بے شک, کیونکہ آپ پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں, آپ لوگوں کا حق ہے اور پارٹیوں کا بھی حق ہے کہ آپ کے سیاسی سٹانس کے اوپر, آپ کے عمل کے اوپر, آپ بیہیویئر کے اوپر, آپ کے سسٹم کے اوپر, جو آپ کی پالیٹکس ہے اس پہ آپ ڈیبیٹ بھی کر سکتے ہیں, اس پہ کومنٹس بھی کر سکتے ہیں, اس کے متعلق اپنا بیان بھی جاری کر سکتے ہیں. تو باقی جو ہے یہ کہنا کہ جی اگر آپ کرپشن کو چھوڑ دیں آپ رحمت بن جائیں, یہ بھی نہیں ہو سکتا. ہر ایک کو رول آف لا کے اب نیچے آنا چاہیے, چاہے کسی بھی سطح پہ بیٹھا ہو, کوئی بھی ہو, اور کسی بھی عہدے سے اس کا تعلق ہو. یہ پاکستان تبھی آگے بڑھ سکتا ہے کہ جب ہم احتساب اور جزا اور سزا کے عمل سے گزاریں گے نہیں. سینیٹر کامل علی آغا صاحب, یہ عجیب سی ٹرمینالوجی آئی ہے پاکستان میں, جادو ٹونا, جنات, چڑیلیں, یہ ہم کیا سنتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ ویسے باتیں سنی جائیں تو سب کہتے ہیں یہ اچھا, یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن جب کھڑے ہوتے ہیں, سٹیج پہ آتے ہیں, پھر ایسے تابڑ توڑ حملے ہوتے ہیں, ذاتیات, گھر کی باتیں. یہ آپ کے نزدیک تو یہ کوئی نئی بات ہوگی, میرے نزدیک تو یہ نئی بات نہیں ہے. یہ پہلے بابے ہوتے تھے, پریاں ہوتی تھیں, اور اپنا ہر کسی نے ایک بابا رکھا ہوا تھا, کوئی بابے سے چھڑیاں کھانے جاتا تھا, کوئی یہ پرانی باتیں ہیں, میں نام نہیں لوں گا. ہر کسی نے جو وزیر اعظم بنا, اس نے کوئی صدر بنا, اس نے ایک بابا رکھا ہوا تھا جس سے وہ اپنی مشورہ ضرور کرتے تھے. بات یہ ہے کہ اب اصل بات جو میں کرنا چاہتا ہوں, چاہے بابے سے فیصلہ کروا لیں, چاہے چڑیل سے کروا لیں, چاہے کسی جن سے کروا لیں, چاہے کسی پری سے کروا لیں, لیکن وہ فیصلہ ایسا ہونا چاہیے جو عقل سمجھ کے مطابق درست ہو اور اس کا فائدہ عام آدمی کو ہو. اگر فائدہ نہیں ہوتا تو چاہے بابا کر لے فیصلہ, چاہے کوئی پری کر لے, چاہے کوئی چڑیل کر لے, وہ نقصان میں ہی جائے گا. تیسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ زبان بھی جو ہے وہ اپنی کنٹرول میں ہونی چاہیے, جو لہجہ ہے وہ بھی درست رہنا چاہیے. سیاست ہے, دشمنی تو نہیں ہے. گالیاں دینا اور بد زبانی کرنا میں سمجھتا ہوں یہ قطعی طور پہ درست نہیں ہے. اخلاقیات سیاست کا حصہ ہے, اور اگر کسی کے پاس اخلاق نہیں ہے تو اس کو سیاست چھوڑ دینی چاہیے. سیاست ایک بڑا ولیوں کا وصف ہے اور یہ ڈیلیور کرنے والا وصف ہے. یہ اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اس کو درست طریقے سے اپنائے اور درست سیاست کرے اور عام آدمی کی تکلیفوں کو دور کرنے والی سیاست کرے تو میں امجد علی خان سے بالکل متفق ہوں. میں ان کے والد صاحب سے بھی ہمیشہ متفق رہتا تھا, ان کے ساتھ بھی متفق ہوں. وہ اس لیے کہ انہوں نے عقل سمجھ کی بات کی ہے اور اچھی بات کی ہے, اخلاقی بات کی ہے اور اچھی زبان میں بات کی ہے. یہ باتیں ہوتی ہیں کرنے کی, اور پھر نیشنل چینل کے اوپر بیٹھ کے اپنا رویہ اور اپنا لہجہ اور اپنی زبان کو کنٹرول میں نہ رکھنا. میں آغا صاحب ماشاءاللہ ایک آپ سینئر پارلیمنٹرین ہیں, میں نے قومی اسمبلی میں بھی آپ کو سنا ہے, آپ کا کنڈکٹ دیکھا ہے, سینٹ میں بھی دیکھا ہے. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں
کہ جس دور کی آپ بات کر رہے ہیں شائستگی تھی، اخلاق تھا، تمیز تھی، تہذیب تھی، مہذب لوگ ہوتے تھے، ابھی کیا ہو گیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی عذاب نازل ہوا ہے. میں تو آپ چینل، آپ یقین کریں گے، میں نے یہ میڈیا کے چینل کے اوپر یہ جو ڈیبیٹس ہیں ان کو دیکھنا بند کر دیا، اس لیے کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی میرے ساتھ تلق کلامی کر رہا ہے. یعنی چینل کے اوپر بیٹھ کے ریپرزینٹ کرنا اپنی جماعت کو، سیاست کے اندر یہ رویہ ایک اچھا رویہ ہے کہ آپ اچھی گفتگو کریں. ایک تکلیف میں لوگ عوام ویسے ہی ہوتے ہیں، ایک یہ بد زبانی جو ہے اس کی بھی تکلیف ایک میں سمجھتا ہوں الگ سے دی جاتی ہے. اور آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان چیزوں کو، ویسے آپ کے پروگرام میں میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ آپ ایکسپیڈائٹ نہیں کرتے چیزوں کو جو بدتمیزی والی ہوتی ہیں، غیر اخلاقی باتیں ہوتی ہیں. آپ گفتگو کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور اچھے پرائے میں سوال ہوتا ہے، اچھے میں جواب دیتے ہیں، اور ہر مقرر کو آپ ٹائم بھی دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی پوری طریقے سے اپنا مقابلہ کر لے. یہ اچھا طریقہ ہے اور یہی اچھا طریقہ آگے بڑھنا چاہیے. ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ گالیاں نکالنی ہیں تو پھر کسی اور محفل میں جا کے بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے رہے، اپنا جو کوٹا پورا کر لیں. اگر یہ کوٹا ٹی وی پہ آ کے کرنا ہے پورا تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ سیاسی رویہ ہے. سیاست میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، اخلاق کے بغیر سیاست نام کی کوئی چیز جو ہے دنیا کے اندر نہیں ہے. یہ پاکستان میں پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کوئی یہ بھی جادو ٹونا ہو گیا ہے. یہ جو پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی مجھے لگتا ہے کوئی چڑیلے اور کوئی جادو ٹونے ہو گئے ہیں جو وہ اپنی زبان کو کنٹرول نہیں رکھ سکتے. اللہ خیر کرے. بہرحال ہم آپ سے، آپ جیسے سینئر رہنماؤں سے یہی توقع کرتے ہیں کہ کم از کم آپ ایک بات تو کرتے ہیں، ظاہر ہے تنقید کریں، آپ کیڑے نکالیں، آپ ہٹ کریں، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے اور وہ طریقہ آج کا نہیں ہے. یہ پارلیمنٹ پاکستان میں ون اور دی ادر وے رہی ہے. میں کیسر احمد شیخ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. بڑا افسوس ہوتا ہے اس طرح کی باتیں سنتے ہوئے. آپ بھی، میں 90 سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، پارلیمنٹیرین ہیں آپ، متعدد بار انڈیپینڈنٹ بھی جیتے ہیں آپ، اپنے زور سے بھی جیتے ہیں، پارٹیوں میں بھی شامل رہے ہیں. یہ ابھی کیا ہم سنتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے نزدیک بھی یہ چڑیلیں، جن جنات انہی کا اثر ہے کہ اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے پاکستان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شوکت راجہ صاحب، آپ نے درست کہا. میں کئی دفعہ اسمبلی میں آیا اور سینیٹر کامل علی آغا صاحب میرے ساتھ تھے 97 میں جب ہم تھے، تو یہ ممبر تھے پاکستان مسلم لیگ کے، اور ہم مل کے ہم نے اسمبلی میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے. وہ وقت بھی تھا جب اختلاف اپنی جگہ پہ ہوتا تھا لیکن ایک ڈیکورم کے ساتھ ہوتا تھا، اور یہ جو بات کر رہے ہیں اخلاق ہوتے تھے، میں نے یہ کبھی نہیں دیکھا. لیکن یہ سیشن ہی شروع ہوا نا، اس میں چور ڈاکو لٹیرے کے علاوہ سٹارٹ ہی نہیں ہوا. جب لیڈر آف ہاؤس شروع سے ہر ایک کو اشارہ کرتے ہیں اپوزیشن کی طرف، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ ملک کا لوٹ کے، بھائی سارے الیکٹڈ لوگ ہیں جتنے بھی اسمبلی. کبھی آپ نے میرے سے سنا کوئی بھی، ہم نے پورے احترام سے اور پورے ڈیکورم سے بات کی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے بھی تو تھی نا، یہی کامل علی آغا تھے پچھلے اسمبلی میں 2013 میں، پیپل پارٹی اپوزیشن میں تھی، اس وقت کہتے تھے یہ فرینڈلی اپوزیشن ہے. جو بھی فیصلے ہوئے وہ مل جل کے ہوئے. ابھی ایک بار بھی آپ نے دیکھا کہ کوئی نہ اسمبلی میں کوئی لیجسلیشن ہو رہی ہے، ہر وقت آرڈیننس سامنے آ جائے. یہ کیوں فرق کیوں آیا ہے؟ یہ جو چور لٹیرے اور ڈاکو کی سیاست شروع ہوئی ہے، یہ تو کام دیکھیں نا عدالتوں کو تھا. آپ نے نیب میں لوگوں کو بالکل رکھا، وہ دیکھے ان کا فیصلہ کریں یا عدالتیں فیصلہ کریں. اگر ہم نے اسمبلیوں میں یہ فیصلہ کرنا ہے. لیکن شیخ صاحب، ایک پارٹی کہتی ہے ہم آئے اینٹی کرپشن ایجنڈے کی بنیاد پر ہیں، ہمیں لوگوں نے منتخب اینٹی کرپشن ایجنڈے پہ کیا ہے، پھر ہم کیا کریں؟ ہم خاموش ہو جائیں، کمپرومائز کریں، چپ کر کے بیٹھ جائیں؟ نہیں، اینٹی کرپشن پہ آئے ہیں تو یہ پوچھ لیجیے نا. میں فگرز آپ کو دیتا ہوں، کیا کرپشن آگے سے بڑی ہے کہ نہیں؟ یہ بالکل اسی ایجنڈے پہ آئے ہیں. کیا جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پاکستان کی رینکنگ اور نیچے ملکوں میں درجہ کر دی ہے کہ نہیں
کر دی. تو یہ بتائیے کون سی اینٹی کرپشن پہ آئے ہیں یہ جو خود عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 4000 ارب روپے کی سالانہ کرپشن ہو رہی ہے, کیا اب وہ ختم ہو گئی ہے یا کم ہو گئی ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ تو صرف یہ تو بیٹھنا ہی نہیں چاہتے نا. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر اپوزیشن کے خلاف باتیں کریں گے اور ان کو اس قسم کی فوش گفتگو کریں گے تو ہمارا شاید ووٹ بینک بڑھ رہا ہے, اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مخالفت رکھے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. جو شرافت کی پالیٹکس ہے لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں. ہمیں تو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کس طرح چلے. کوئی ایک وقت بھی جو کچھ اس بار ہوا نا, جس طرح جوتیاں ایک دوسرے پہ پھینکی گئی یا کتابیں پھینکی گئی یا جو کچھ ہوا, جو گالیاں نکالی گئیں, یہ کبھی بھی پہلے میں نے نہیں دیکھا. یہ امجد صاحب بھی میرے ساتھ تھے, امجد نیازی صاحب, اور یہ بہت ہمیشہ ابھی بھی یہ چیئر جب کرتے ہیں اسمبلی میں تو بڑے ہی اچھے انداز سے, اور لوگ ان کی عزت کرتے ہیں. کاش یہ اسمبلی کا ماحول ایسا ہی رہے. ان کی عزت کی امجد صاحب جب چیئر کرتے ہیں, اور لوگ چاہتے ہیں کہ یہ چیئر کریں. بجٹ سیشن میں تو انہوں نے بہت بار, یہ زیادہ تر اجلاسوں میں انہوں نے چیئر کیا ہے, تو ان کے خلاف تو کسی نے کوئی بات نہیں کی. چلیں ادھر رکیے گا. شیلا رضا صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں, آپ بات کر لیں, پھر میں بریک لے لیتا ہوں. دیکھیے میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو باتیں سنی ہوئی ہوتی ہیں میرا ان پہ بلیو نہیں, لیکن یہ منہ سے نکل رہی ہیں اور میں نے انہیں کنڈیم کیا کہ یہ باتیں نکلی, سنی گئی, پھیلی. تو بہتر یہ ہے کہ ایک بہتر کلچر کی طرف ہم جاتے. جن لوگ نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا, جو کہہ رہے ہیں کہ ہم اینٹی کرپشن ایجنڈے پہ آئے ہیں, تو ہم نے تو منع نہیں کیا نا. ہم تو عدالت میں کھڑے ہوئے, آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ بڑی اچھائی ہے کہ عدالت میں پیش ہوتے ہیں. جی بالکل. اصل بات یہ ہے کہ کرپشن کا نعرہ آپ نے لگایا ہے تو کرپشن ختم ہوتی ہوئی نظر آنی چاہیے. کرپشن ملک میں بڑی ہے, اور آپ دیکھ لیں تو اب جو بات یہ ہے کہ سیاست جو ہے وہ بہترین پالیسیز سے, ویل سے, اور ان پالیسیز پہ عمل کرنے کا نام ہے. ادروائز اچھی باتیں تو وائز بھی کرتے ہیں, دوسرے بھی کرتے ہیں. نعرے تو دنیا میں سارے ہی اچھے ہیں, لیکن جب کسی چیز پہ عمل نہ ہو رہا ہو تو پھر انہی باتوں کا تانا دیا جاتا ہے جو اپنے ہی گھر سے نکلتی ہے. چلیں ادھر رکیے گا ناظرین, میں بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, آج وزیر اعظم عمران خان نے پارلیمانی پارٹی سے خطاب کیا, ان سے ڈسکشن کی, اور ایک اہم تعیناتی جو اس ملک میں ابھی تک پینڈنگ ہے اس حوالے سے بات چیت کی انہوں نے. ذرا اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. امجد خان نیازی صاحب, آج اس پارلیمانی پارٹی میں آپ موجود تھے جس کی صدارت وزیر اعظم نے کی. انہوں نے کھل کر بات بھی کی. بتایا گیا ہمیں فواد چودھری کی طرف سے, وہ وزیر اطلاعات ہیں, کہ وزیر اعظم سمجھتے ہیں سول ملٹری تعلقات بہت ہی اچھے ہیں. کیا واقعی ایسا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پرائم منسٹر نے بالکل واضح انداز میں میسج دیا تمام پارلیمانی پارٹی کو, اور میں سمجھتا ہوں پورے پاکستان کو, کہ جو پچھلے کئی دنوں سے جو قیاس آرائیاں چل رہی تھی میڈیا کے اوپر, تو خان صاحب نے بالکل واضح انداز میں یہ بتایا کہ ایسا کوئی آپس میں اختلاف نہیں بلکہ اتفاق رائے ہے. ہم نے جو مل کے جو ہے وہ طے کر لی ہیں چیزیں, اور انشاءاللہ قوم کے سامنے جو ہے ایک بہت اچھا ڈیسیجن جو ہے وہ سامنے آئے گا. اور جس سے, کیونکہ یہ ایک ایسی عمل ہے جس سے پروسیس تھا, جس سے گزرنا تھا, تو جس کے اوپر خواہ کی یہ قیاس آرائیاں شروع ہو گئی. اور یہ وزیر اعظم صاحب نے یہ بتایا کہ قیاس آرائیاں کیوں شروع ہوئی ہیں. میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ میں ذاتی طور پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ کیونکہ خان صاحب نے اس کے اوپر کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی, صرف اتنا انہوں نے کہا کہ ہمارے جو تعلقات ہیں آرمی چیف کے ساتھ اور گورنمنٹ کے آرمی کے ساتھ وہ بہت اچھے ہیں, اور بڑے اچھے انداز اور اچھے پیرائی کے اندر آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. کیونکہ موجودہ صورتحال میں, کیونکہ افغانستان کے اندر ایسے عوامل جو انٹرنیشنل فورسز ہیں وہ افغانستان کو انتشار کا شکار بنانا چاہتی ہیں,
تو اس وقت ہمیں یکجہتی کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے اداروں کو ایسی کوئی بات وزیر اعظم صاحب نے کی کہ جو پہلے اناؤنسمنٹ ہوئی اس پر وزیر اعظم کے تحفظات ہیں، وزیر اعظم نے وہ کیوں نہیں قبول کیا، یہ والی چیز کلیئر کی آج پارلیمانی پارٹی کو انہوں نے؟ نہیں، ایسی کسی نے اگر میں سمجھ بے پر کی وہ کہتے ہیں چھوڑیے، کسی نے ایسی کوئی بات سرے سے ہوئی نہیں ہے، نہ اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ ہوئی ہے۔ خان صاحب اس لیے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا پارلیمانی پارٹی کو، ہماری پارلیمنٹری پارٹی کو، کہ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور باجوہ صاحب اور ہم نے اس کے اوپر 2-2.5 گھنٹے ڈیلیبریشنز کی ہیں اور چیزیں طے کی ہیں کیا ہم نے اس پروسیس کو کیسے آگے لے کے جانا ہے اور اس کے نظام کو صاف اور شفاف رکھنا ہے، کیونکہ موجودہ صورتحال یہ جو پروسیس کو آگے لے جانا ہے، یہ وزیر اعظم صاحب نے کچھ بتایا کہ کب تک یہ پروسیس مکمل ہو جائے گا؟ امید ہے کہ اس میں ٹائم فریم میرے خیال میں کہوں کہ صبح ہو جائے گا، کوئی زیادہ لمبا ویسے نہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے کیا کہا؟ نہیں، اس کے اوپر ٹائم فریم کی کوئی بات نہیں، لیکن پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ معاملہ آلریڈی سالو ہو چکا ہے اور اس میں مزید جو ہے وہ بحث نہیں کی جا سکتی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انشاءاللہ جلد از جلد جو ہے یہ پروسیجر جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا۔ کیسر احمد شیخ صاحب، فواد چودھری صاحب نے جب پارلیمانی پارٹی کے بعد بریفنگ دی تو انہوں نے کہا کہ جمہوری اداروں کو سپورٹ دے رہے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، یہ ان کا کریڈٹ ہے، تو یہی کریڈٹ دے رہی ہے حکومت 4-5 دنوں سے؟ دیکھیے، حکومت اور اگر اسٹیبلشمنٹ آرمی ایک ہی پیج پہ ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے ملک کے لیے، لیکن حال یہ ہے کہ ایک ہفتے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ سلجھ گیا ہے اور ختم ہو گیا ہے اور آپس میں مفاہمت ہو گئی ہے، لیکن کیوں اتنا زیادہ کنفیوژن کر رہے ہیں؟ پورا اس وقت ملک ایک بحران میں۔ آپ نے دیکھا کہ سٹاک ایکسچینج کل کا دن میں کوئی تقریباً 1000 پوائنٹ کم ہوا، آج کے دن میں 1100 پوائنٹ بڑھ گیا۔ یہ اتنے لمبے چوڑے فرق پڑ رہے ہیں، آپ بتائیے لوگوں کے کاروبار میں نقصان ہو تو یہ فیصلے کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ تو معاملہ اتنا مختلف افواہیں چل رہی ہیں اور ریومرز آگے بڑھتی ہیں، اگر آپ کلیریفائی اور اگر ساری چیز طے بھی ہو گئی تو ایک ہفتے سے یہی معاملہ وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے، جو ایک تو معمولی سی جو بھی بات ہے آپس میں جب اختلاف نہیں ہے اور یکسانیت ہے تو اس کو کیوں اتنا طول دے رہے ہیں؟ میری تو سمجھ میں آج بھی ابھی بھی نیازی صاحب نے جو بات کی امجد بھائی نے، تو انہوں نے بھی کوئی کلیریفائی نہیں کیا نا کہ وہ کب ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ تو پتہ لگنا چاہیے۔ اتنا کیا معاملہ ہے کہ اتنا لمبا ہو گیا؟ نیازی صاحب کو تو جتنا وزیر اعظم صاحب نے آج ان کو بتایا وہ اتنی بات کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے تو امجد خان کے ہماری طرف پر جلیں گے، وہ اپنی طرف سے بات کریں، تو وہ تو جو تھا جو سنا انہوں نے، ظاہر ہے کچھ تو انہوں نے نہیں بتایا ہوگا، کچھ بتا دیا ہوگا۔ اگر یہ بات آ رہی ہے کہ منتر جنتر جادو گزارش ہے، شیخ صاحب امجد خان کچھ مزید بتانا چاہ رہے ہیں۔ جی امجد خان، پاکستان کو میں برائے صاحب یہ کہنا چاہوں گا کیونکہ معاملہ انتہائی نازک ہے اور اس نازک اور حساس معاملے کو اگر ہم جلدی پہ وہ کہتے ہیں نا تیل ڈالنے کی کوشش کریں گے تو امجد خان صاحب ہم نہیں کر رہے ہیں، حکومت جو شیخ صاحب بات کر رہے ہیں، شیخ صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں لمبا کیوں کر رہے ہیں، اس کو کنکلوڈ کریں، جلدی کریں۔ مکمل کرتا ہوں، دیکھیں میرے کہنے کا مقصد ہے کہ احساس معاملہ ہے، اگر اس کو ہم کنٹروورشل بنائیں گے تو مطلب اس میں خواہ مخواہ کی جو ہے وہ کنٹروورسی تو حکومت نے خود کریٹ کر دی۔ آج وزیر اعظم کلیئر کرتے نا کہ کوئی کنٹروورسی نہیں ہے، وہ کر دیتے فوراً۔ بالکل خان صاحب نے، شوکت بھائی بالکل خان نے بالکل کیٹیگوریکلی بتایا ہے کہ کوئی ابہام میں ہم بالکل اتفاق رائے سے یہ معاملہ آگے کی طرف بڑھا رہے ہیں، تو اس کے بعد میرے خیال میں ختم ہو جانی چاہیے جتنی بھی اسپیکولیشنز ہیں۔ سینیٹر کامل، بہت لوگوں کو نقصان ہو رہے ہیں، فیصلہ کر لیں، کوئی بھی جو کرنا ہے کوئی اناؤنس کریں، جو بھی کوئی، ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کو ریزالو ہونا چاہیے ایمیکیبلی آپس میں مل بیٹھ کے، لیکن جلد ہونا چاہیے نا، یہ تو بہت زیادہ یعنی ادھر رکیے گا شیخ صاحب، ادھر رکیے گا، جلد ہونا چاہیے۔ میں کامل علی آغا صاحب سینیٹر ہیں، آپ اپر ہاؤس کے ممبر ہیں، آپ اتحادی ہیں اس حکومت کے،
یہ کہتے ہیں کہ جی پروسیس جاری ہے، کل بھی کہا گیا، صبح ٹویٹ آیا وزیر اطلاعات کا، پروسیس جاری ہے، کمپلیٹ ہو جائے گا. آج پارلیمانی پارٹی کو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ پروسیس جاری ہے. وہ پروسیس کبھی کمپلیٹ ہوگا؟ اسپیکولیشن ختم ہوں گی؟ سینسٹیوٹی جو ہے حالات کے، جو نزاکت ہے وہ سب کو معلوم ہے، پھر بھی لنگران ہو رہا ہے یہ معاملہ. پراچا صاحب، ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ آج کی جو پارلیمانی پارٹی تھی یہ پی ٹی آئی اور الائڈ پارٹیز کی پارٹی تھی. میں وہاں پہ موجود تھا. جی. وزیر اعظم پاکستان نے بتایا، وجوہات بھی بتائیں کہ کیا کنٹروورسی تھی. انہوں نے بتایا کہ افواج پاکستان کے اپنے رولز اور اپنی سوچ ہوتی ہے، اور سول جو حکومت ہوتی ہے اور وزیر اعظم جو سول اپنا حکومت کا سربراہ ہوتا ہے اس کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. ہم پولیٹیکلی سوچتے ہیں، وہ فوجی ہونے کی وجہ سے سوچتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ وجہ یہ تھی کہ میں سوچ رہا تھا کہ جنرل فیض حمید کو اگلے 3-4 ماہ رہنا چاہیے. اس لیے رہنا چاہیے کہ افغانستان کے حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہاں پہ اگلے 3-4 ماہ جو ہیں وہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں. وہاں پہ بہت ساری چینجز بھی آ سکتی ہیں. اگر فنڈز یورپ نے اور امریکہ نے ریلیز نہ کیے افغانستان کے، امریکہ نے خاص طور پہ 9.5 بلین جو اکاؤنٹ سیل کیے ہیں وہ ریلیز نہ کیے، تو افغانستان کے اندرونی حالات جو ہیں وہ قابو سے باہر ہو سکتے ہیں، اور وہاں کے حالات خراب ہوئے تو وہ ہمارے اوپر افیکٹ ہو سکتے ہیں. تو میں سمجھتا تھا کہ اگلے 3-4 ماہ جو سردیوں کے ہیں ان کے اندر وہاں پہ حالات خوراک کی صورت میں اور دوسری امداد کی کمی کی صورت میں وہاں پہ حالات خراب ہو سکتے ہیں. اس لیے میں ان کو رکھنا چاہتا تھا، لیکن افواج پاکستان کی چیف آف آرمی اسٹاف کی رائے کچھ اور تھی. یہ اختلاف تھا جو اب ختم ہو چکا ہے. یہ انہوں نے بڑا واضح الفاظ میں کہا کہ اب کوئی اختلاف نہیں ہے اور اس پہ پروسیس شروع ہو گیا ہے اور یہ طے ہو چکا ہے. تو یہ بھی بتا، یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ بھی بتا دیتے سنیں ایک منٹ، اگر وہ یہ بھی بتا دیتے کہ کیا فیصلہ ہوا تو یہ سارا ابہام ٹوٹل ختم ہو جاتا. تو میں تو آپ سے یہی پوچھنے والا تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ فیصلہ کیا، وجہ انہوں نے بتائی ہے. وجہ انہوں نے بتائی ہے کہ کیا اختلاف تھا، وہ سارا کچھ انہوں نے بتایا ہے، اور ساری باقی افغانستان کے حالات کے اوپر اس کے اوپر تشویش کا اچھا میں پھر آپ کی توجہ چاہوں گا. جب حکومتی ترجمان وزراء یہ کہتے ہیں اور آپ بھی فرما رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم پولیٹیشین ہیں، ہم سیاسی لحاظ سے سوچتے ہیں، اب کہا جا رہا ہے کہ جی قانون کے مطابق یہ پروسیس شروع ہوا ہے، تو پہلے جو تھا وہ قانون کی خلاف ورزی کی گئی تھی کہیں پر. حکومت کیا کہتی ہے آپ کو، وزیر اعظم کیا بتاتے ہیں آپ کو؟ دیکھیں جو بات پرائم منسٹر نے آج کے اجلاس کے اندر بتائی وہ میں نے آپ کو بتا دی. ٹھیک ہے. اور انہوں نے آج خود بھی اس بات پہ تشویش کا اظہار کیا کہ یہ پبلک کے اندر جو ہے یہ جو اس کے اوپر ابہام کریٹ کیا لوگوں کے اندر اور تشویش ہوئی، تو اس کے متعلق بھی انہوں نے خود تشویش کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو پہلے کبھی بھی نہیں تھے. جو اس وقت اس حکومت کے فوج پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اور میرے اور جنرل باجوہ کے جو تعلقات ہیں وہ کبھی بے مثال وہ ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی. بڑے اچھے تعلقات ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو بات آپ جس کی نشاندہی کر رہے ہیں اگر وہ کلیئر کر دیتے تو آج ابہام بالکل ختم ہو جاتا. یہ کمی رہ گئی ہے. باقی رہی بات وزراء کی، تو وزراء تو دیکھیں آج بھی ہر وزیر جو ہے وہ الگ سے بات کر رہا تھا. اس کا سارے وزراء کی بات ایک نہیں ہے. یہ تو ہمیشہ سے ان کا پرابلم ہے پی ٹی آئی کا. یہ ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے قائدین جو ہیں وہ سینئر لوگ ہیں، ان باتوں پہ ان کے ساتھ مشاورت کر لیا کریں تو بہتر نتائج آ سکتے ہیں. مشاورت سے بہتر نتائج آ سکتے ہیں. ادھر رکیے گا آغا صاحب، ادھر رکیے گا.
अच्छी पॉलिसियां बन सकती हैं और नाफज हो सकती हैं। इधर रुकिएगा शैला रजा साहिबा, ये जो अब कह रहे हैं कि जी एतमाद की फिजा बरकरार रहेगी, एतमाद में फैसला होगा, फवाद चौधरी साहब भी कह रहे थे, शेख रशीद साहब भी कह रहे थे, आप समझती हैं कि अब भी बाहमी एतमाद बरकरार रहेगा? देखिए, पहले ही ये बात कामिल अली आगा साहब ने कह दी कि कंट्रोवर्सी थी, और अभी भी ये कह दिया कि इब्हाम है, और ये भी कह दिया कि चाहे कोई भी एक पेज पे हो, लेकिन पार्लियामेंट्री जो पार्टी है और कैबिनेट जो है वो एक पेज पे नहीं है। और वजीर आजम साहब ने भी ये कह दिया कि वो बेशक मगरिब को सबसे ज्यादा जानते हो, लेकिन वो आर्मी थिंकिंग को नहीं समझ सके और वो सिर्फ पॉलिटिकली थिंकिंग करके रह गए। तो तारीखें हमने तो नहीं दी, इन्हीं के वज़रा दे रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है कि वजीर आजम जितना मगरिब को जानते हैं इतना आर्मी सोच को पढ़ लेंगे, आर्मी की सियासत को समझ लेंगे, ये वक्त बताएगा। अमजद खान नियाज़ी साहब, आपने भी कहा, शेख रशीद साहब भी कह रहे थे, सेनेटर कामिल अली आगा साहब वहां मौजूद थे, वो भी फरमा रहे हैं कि वजीर आजम कहते हैं मैं पॉलिटिकली सोचता हूं, लेकिन रीजन देते हैं अफगानिस्तान की। तो पॉलिटिक्स तो और चीज है, अफगानिस्तान का सिक्योरिटी का मामला हो सकता है, फॉरेन पॉलिसी का मामला हो सकता है। शेख रशीद साहब वादे तौर पर कह गए कि हमारी पॉलिटिकल थिंकिंग की, तो पॉलिटिकली सोच पॉलिटिकल है, लेकिन रिलेट उसको फॉरेन पॉलिसी के साथ किया जा रहा है। शौकत भाई, अगर आपको मेरे ख्याल में रिमाइंड करने की जरूरत नहीं है कि अगर आप देखें कि अफगानिस्तान के मामलात के ऊपर जो जनाब इमरान खान साहब ने जो अपने मुसलसल उन्होंने अपने एक बयानिया बयान किया, दुनिया के सामने रखा, वही सच हुआ। और आज आप देखें कि जो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर्स थी और नेटो था, वो घुटने टेक किया, जिनके पास मैं समझता हूं कि जितना उनके पास इक्विपमेंट था, जितना लेटेस्ट इक्विपमेंट था, वो हार गया। वो हो गया, वो बात हो गई। हम तो आज की बात कर रहे हैं ना। प्राइम मिनिस्टर वही कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर की जो सोच है वो दूर तक देखने वाली है, वो समझते हैं। और देखें, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उन्हें इदारे खुद ब्रीफिंग देते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, हमारी फॉरेन डिप्लोमेसी क्या होनी चाहिए, हमारी सिक्योरिटी जो है वो किस तरीके के साथ हमने वो करना है। तो प्राइम मिनिस्टर बेसिकली देखें, सुप्रीम उनके पास एग्जेक्टिव जो है वो ओहदा होता है और उन्हें तमाम इदारों को लेके चलना होता है। तो इसमें उनकी मैं समझता हूँ राय जो है मुस्तनद भी होती है और वो किसी कोई अभाव। अच्छा, चले इधर रुकिएगा, उनकी वजीर आजम की राय मुस्तनद है। इधर रुकिएगा कामिल अली आगा साहब, ये महंगाई के हवाले से हम बार बार बात करते हैं। आज कहा गया कि जी चूंकि आलमी सतह पर तेल की कीमतें बढ़ी हैं तो महंगाई है। आज तक तो ये बताया जाता रहा कि पुराने लूट गए थे, वो करप्शन कर गए थे। आज पता चला है कि इंटरनेशनल फैक्टर्स की वजह से ये सारे मसाइल हैं हमारे माशी। इसमें कोई शक नहीं राजा साहब, जब प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि दुनिया के अंदर बड़ी इन्फ्लेशन है और बड़ी महंगाई है, तो बिला शुबा कोई डॉलर के ऊपर चला गया है, तो ये दुनिया के अंदर है, सारी दुनिया में इन्फ्लेशन है। लेकिन हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर ने आज ये बात तस्लीम की और बड़ी अच्छी बात की उन्होंने कि कुछ चीजें जो हैं जिसके अंदर हमारा कसूर है, यानी आटे की महंगाई जो है, उन्होंने कहा आटा जो है वो उसका जिक्र करके उन्होंने कहा कि ये जो जरूरी अशिया की जो महंगाई है इसके अंदर कुछ हमारा कसूर है। और मैं समझता हूं कि अगर प्राइम मिनिस्टर इस बात का एहसास करते हैं कि कुछ चीजों में जो आम जरूरत जिंदगी की चीजें हैं उनके अंदर उनका कोई कसूर है, तो फिर उनको फौरी तौर पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है उसके अंदर बेहतरी लानी चाहिए। यानी पंजाब के अंदर तो फौरी तौर पे एडमिनिस्ट्रेटिव इनको मजिस्ट्रेट जो है उनको अख्तियारात देने चाहिए और जो फौरी तौर पे हंगामी बुनियाद के ऊपर महल्लावार
جو ہے وہ یہ اپنا پرائس کنٹرول کمیٹیاں بنانی چاہیے، مجسٹریٹ کو، اسپیشل مجسٹریٹس کو، علاقہ مجسٹریٹس کو پاور دینی چاہیے کہ وہ جو ہے وہ مہنگائی کو کنٹرول کریں، ڈی سی صاحبان کو کے اوپر ذمہ داری ڈالی جائے کہ وہ اس کی مانیٹرنگ کریں اور اس کو کنٹرول کریں، فوری طور پہ کریں۔ دیکھیں جو بات آج صبح کی میں بات بتاتا ہوں آپ کو، یوٹیلیٹی پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ جی احساس پروگرام کے تحت ہم 40 لاکھ کارڈ جو ہیں لوگوں کو دیں گے اور اس کا طریقہ کار وہی ہوگا جو یوٹیلیٹی سٹور کا۔ اگر خدا نہ خواستہ یوٹیلیٹی سٹور والا طریقہ کار ہوا تو پرائم منسٹر صاحب کو اس بات کا احساس کر لینا چاہیے کہ آج صبح بھی میں نے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ نوجوان بچیوں کو میں نے یوٹیلیٹی سٹور کے سامنے بیٹھے ہوا دیکھا ہے صبح کے وقت، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ وہاں پہ تو جس چیز کے اوپر حکومت سبسڈی دیتی ہے وہاں سے ملتی نہیں ہے، وہ سارے چور لٹیرے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنا۔ آغا صاحب وہ تو یوٹیلیٹی سٹور والے ہم ایک دوسرے کو چور کرتے ہیں، یوٹیلیٹی سٹور والے خود بیچتے ہیں باہر۔ جی شیلا رضا صاحبہ، میں تو آپ سے دوسرا سوال وہی کہہ رہا ہوں نا جی، میں کیا کہہ رہا ہوں پراجا صاحب، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ وہ چور ڈاکو تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جی جی بالکل، ساری سبسڈی والی چیزیں جو ہیں وہ خود کھا جاتے ہیں عام آدمی کو۔ وہاں پہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہاں پہ نوجوان بچیاں آج وہاں پہ باہر بیٹھی ہوئی تھی، باہر یوٹیلیٹی۔ چلیں ادھر رکیے گا آغا صاحب، پوائنٹ ٹیکن، آغا صاحب پوائنٹ ٹیکن۔ جی شیلا رضا صاحبہ، دیکھیے اب یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ کامل علی آغا صاحب کہہ رہے ہیں، اور جیسے بہت ساری چیزوں پہ بریفنگ انہیں وزیر اعظم کو دی جاتی ہے، وہاں پہ پنجاب کی بریفنگ سننے میں عین سے عذر کیا ہے۔ امجد خان نیادی صاحب، آپ سن رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے کیسے کیسے تبصرے ہو رہے ہیں، لیکن میرا بنیادی سوال وہی ہے کہ آج پتہ چلا کہ کرپشن لوٹ مار ہوگی اپنی جگہ پہ، لیکن اور فیکٹرز ہوتے ہیں جو معیشت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ شوکت بھائی، بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ ہمارے مشکل میں ہیں۔ مشکلات کی بہت ساری وجوہات ہیں، صرف ایک وجہ نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک تو پیٹرول پرائسز ہیں، انٹرنیشنل ہے، آپ کا جو پام آئل ہے آپ کا انٹرنیشنل اس کے پرائسز بڑھ رہی ہیں۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسا کہ کامل آغا صاحب نے ایک بڑی آپ کو وضاحت سے کہا کہ پرائم منسٹر کو بخوبی اندازہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو کس طرح اٹھا کے لے جانا ہے، احساس پروگرام کے ذریعے، ہیلتھ کارڈ کے ذریعے، اور پھر جس طرح یوٹیلیٹی سٹور کے بارے میں بالکل میری کوئی رائے ان سے مختلف نہیں ہے۔ وہاں پہ بھی اصل میں بہت ساری جگہ پہ ایسے ایشوز آ رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ یوٹیلیٹی سٹور کے باہر وہ غریب لوگوں کو ہاتھ میں وہ پکڑا دیتے ہیں، کارڈز پکڑا دیتے ہیں، لائن میں کھڑا کرا کے ان سے ذریعے خریداری کر، بہت ساری چیزیں ہیں جو میتھڈ استعمال کرتے ہیں جو غریب لوگوں کا امجد خان صاحب، یہاں صرف غریب لوگوں کے ہاتھ میں کارڈ نہیں دیتے بلکہ ٹرکوں کے ٹرک چینی کے باہر مارکیٹ میں بیچتے ہیں، اور بڑے ہم نے ویژول دیکھے ہیں۔ ادھر رکیے گا، یور پوائنٹ ٹیکن۔ کیسر احمد شیخ صاحب، آج سابق صدر آصف علی زرداری سے پوچھا گیا کہ احتساب کا عمل یہ کب تک چلے گا، انہوں نے کہا جب تک اکانومی بیٹھ نہیں جاتی۔ اور کتنی بیٹھے گی، کتنی نیچے آئے گی؟ یہ بڑا دیکھیں نا، یہ کامل علی آغا بھی کیونکہ بزنس سے تعلق رکھتے ہیں، یہ باتوں کو سمجھتے ہیں۔ ایک تو دنیا میں مہنگائی ہوگی، وہ تو سارے ملکوں میں ہوئی، لیکن ہم نے جب چھوڑا تھا تو 120 روپے ڈالر تھا، آج 171 روپے ہو گیا، تو یہ 40% جو آپ نے ڈالر کو کر دیا، اور پچھلے 4 مہینے میں 13% پاکستان کی کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی۔ ایک تو باہر کی مہنگائی ہے، دوسرا آپ یہ اس کے اوپر اتنی زیادہ، اور عام آدمی کی کوئی سیلری بھی نہیں بڑھی، عام آدمی کی سکت بھی نہیں بڑھی، پرچیزنگ پاور بھی نہیں بڑھی، تو وہ سب سے زیادہ امیر آدمی کو فرق نہیں پڑا۔ امیر آدمی نے، بزنس مین نے، بڑے بڑے بزنس مین نے بہت اچھا ریزلٹ دیا ہے، اس سے ان کا بزنس بہت اچھا رہا ہے، لیکن جو درمیانہ 21 کروڑ لوگ ہیں درمیانے اور بلو جو ایوریج انکم والے لوگ ہیں، اب یہ صورت یہ ہے کہ جان بوجھ کے ان کا یہ نااہلیت ہے، یہ مان لینا چاہیے ان کو۔ پہلے تو یہ کہتے رہے نہیں جی کہ بھائی قرضے لیے ہیں مسلم لیگ اور پیپل پارٹی کے دور میں،
انہوں نے قرضے ہم سے زیادہ لے لیے. کرپشن کی بات ہے, کرپشن پہلے سے بڑھ رہی ہے. اب جو خاص طور پہ یہ ڈیجیٹل روشن اکاؤنٹ پہ میں کہہ رہا ہوں پاکستان لوٹا جا رہا ہے. 7% آپ ڈالر ٹرمپ میں دے رہے ہیں, اور ان کو پتا تھا, انہوں نے اپنے دوستوں کو اور ہمیں بھی پتا تھا, IMF نے کہا تھا کہ پاکستان کی کرنسی کو ڈی ویلیو کریں, تو 13% تو ڈی ویلیو ہو گیا 4 مہینے میں. 7% ان کو سالانہ مل رہا ہے. 20% سے آپ پیمنٹ کریں گے تو کتنا, تو بہت مسائل پیدا ہوں گے. بہت شکریہ جناب کیسر احمد شیخ صاحب, سینیٹر کامل علی آغا صاحب, محترمہ شیلا رضا صاحبہ, امجد خان نیازی صاحب. ناظرین, ہماری طرف سے اتنا کچھ. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.